حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ آپ کے پاس ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہم مکہ کے سرداران موجود ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ ان کو آگے بٹھاتے ہیں اور باقی تمام سرداران کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو آپ ان کو بھی آگے بٹھاتے ہیں اور باقی سرداران کو پیچھے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت مقداد اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تشریف لاتے ہیں تو آپ ان صحابہ کرام کو آگے بٹھاتے ہیں اور باقی تمام بڑے سرداروں کو پیچھے کی طرف بٹھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہوتے ہوتے جوتوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ یہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو انہی میں سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سفیان، یہ ہماری غلطی ہے کہ یہ لوگ ہمارے غلام تھے، مگر انہوں نے اسلام لانے میں جلدی کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال بھی دیا، جان بھی دی، لہذا یہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ پھر یہ تمام سرداران جو ہیں حضرت عمر عنہ کے پاس تشریف لے کر آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ عمر، آپ نے جو بھی آج ہمارے ساتھ کیا وہ ٹھیک کیا، لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، لیکن کیا جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ تمام سرداران ہم سے آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ تو ہمیں کوئی تو ایسا عمل بتاؤ کہ اگر ہم ان صحابہ کرام سے آگے نہیں نکل سکتے تو کم سے کم ہم ان کے برابر ہی ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، انہوں نے اپنا مال دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکل جاؤ، اللہ یہ مقام تمہیں بھی دے دیں گے۔ پھر یہ صحابہ کرام مکہ تشریف لے کر آتے ہیں تو 400 قریشی سرداران مکہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ جب یہ تمام صحابہ کرام مکہ کی دہلیز میں پہنچتے ہیں تو ان کے پیارے ان کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ ہمارے غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، انہوں نے اس وقت میں جو تھوڑا سا مٹھی بھر جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اگر آج ہم مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو ان کے اس مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ صحابہ کرام جو کہ اس وقت شام میں جہاد چل رہا تھا، جسے جنگ یرموک کی جنگ کہا جاتا ہے، اس میں جب شریک ہوتے ہیں تو شروع میں رومیوں کا پلہ بہت بھاری رہتا ہے اور وہ مسلمانوں کو پیچھا کرتا کرتے ان کے خیموں تک لے کر آ جاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں، جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنی لوہے کی ٹوپی کو اتار دیتے ہیں، اپنی تلوار سے نیام کو اتار دیتے ہیں اور اونچی آواز میں فرماتے ہیں کہ کون ہے آج جو مجھ سے موت کے اوپر بیعت کرے گا؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ابھی ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ تو آپ ان کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں لیک عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، ساری زندگی میں اور میرے باپ نے اللہ کے نبی کی دشمنی میں زندگی گزار دی، آج اس جرم کی تلافی کا وقت آیا ہے، اس داغ کو دھونے کا وقت آیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں موت سے ڈر جاؤں۔ پھر آپ بیعت کرتے ہیں اور آپ کی بیعت میں آپ کے بیٹے شامل ہوتے ہیں جن کا نام عمر بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا کہ ابو جہل کا اپنا بیٹا اور ان کا پوتا آج اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ تمام صحابہ کرام پھر اس دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں کہ اپنے لوہے کی ٹوپیوں کو اتار کے پھینک دیتے ہیں، اپنی تلواروں کو نیاموں سے نکالتے ہیں اور نیاموں کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اس بے جگری کے ساتھ لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت اکرمہ کے بیٹے تھے وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب جنگ تھوڑی سی تھمتی ہے تو خالد بن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کہاں ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ جب ان تک پہنچتے ہیں تو وہ بالکل شہادت کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ خالد، جنگ کا کیا ہوا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کی اور ہمیں فتح دی۔ تو اس وقت حضرت اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خالد، حضرت عمر سے کہہ دینا یہ جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دکھایا، اب آگے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ابو جہل کے اپنے بیٹے اور ان کا پوتا جو ہے وہ آج اسلام کی خاطر شہید ہو گیا ہے۔ حضرت خالد بن عمر تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں اور حضرت عمر تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لے کے فرماتے ہیں کہ ہنتما کا بیٹا یعنی کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ وہ اب یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ مکہ کے سرداروں نے اپنی جانیں پیش نہیں کی، کہ مکہ کے سرداروں نے قربانیاں نہیں دی۔ تو گویا کہ ان سرداران میں اتنی غیرت تھی کہ اگر ہمارے غلاموں نے اللہ کے دین کی خاطر اتنا سب کچھ کیا ہے تو وہ ہم نے بھی کر کے دکھانا ہے۔ پھر ابھی یہ جنگ جاری ہوتی ہے اور عرب کے دو قبیلے، قبیلہ غسان اور قبیلہ تغلب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رومن ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ سامنے ہو کے لڑو،
تاکہ عرب کے ساتھ لڑے اور پیچھے سے ہم پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انڈر لڑ رہے ہیں، لہٰذا وہ مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کہ 60,000 کا لشکر ہے، ہمیں کتنی تعداد چاہیے ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس 30 آدمی ہمیں دے دیں۔ تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کیا 60,000 کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ابو سفیان تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خالد کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں تو آپ بہت دلیر ہوا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد آپ بزدلی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ 60,000 کا لشکر ہے، کیا 30 لوگ 60,000 کا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو آخر مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ 30 نہیں، کم سے کم 60 لوگ لے کے جانے چاہیے، کم سے کم ایک کے مقابلے میں 1,000 ہو۔ یہ دنیا کا ایک عجیب مارکہ ہے اور ایک عجیب معاملہ ہے کہ 60 لوگ جو ہیں وہ 60,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم خود ہی ان صحابہ کرام کو چن لو جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑنا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس لشکر میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ پھر آپ چند صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں جن میں حضرت عمر بن تمیم، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، رافع بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت مقداد بن اسود، ابو ایوب انصاری، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کے نام لیتے ہیں جو کہ 60 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 44 وہ تھے جو کہ انصار صحابہ تھے اور 16 مہاجر صحابہ تھے۔ کسی نے کہا کہ انصاریوں کو مروانا چاہتے ہو؟ کہ انصاریوں کی تعداد زیادہ ہے اور مہاجر کی کم ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں، میں اللہ کے نبی کی سنت کو پورا کر رہا ہوں کہ جب کوئی مشکل اور بڑا وقت آتا تھا تو اللہ کے نبی انصاریوں کو آگے کرتے تھے، اللہ ان کی برکت سے فتح دے دیا کرتے تھے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے جنگ کی تیاری کرو کہ کل بہت بڑا مارکہ ہے۔ تو جنگ کی تیاری کیا ہو رہی ہے کہ ہر صحابی اپنے خیمے میں نفلوں میں کھڑا ہے، رات ساری عبادت میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے گزرا کرتی تھیں اور ان کے دن میدان جنگ میں گزرا کرتے تھے۔ اسی لشکر میں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کہ ننگے بدن لڑا کرتے تھے اور نیزہ لے کے لڑا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں کوئی جنگی لباس اس لیے نہیں پہنتا کہ میں تو لڑتے ہی شہادت کے لیے ہوں۔ حضرت خالد بن ولید تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نہیں، آج تمہیں جنگی لباس بھی پہننا پڑے گا اور تلوار بھی لینی پڑے گی کہ آج کا مارکہ بہت بڑا مارکہ ہے۔ پھر صحابہ کرام صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رومن اپنی پوری طاقت کے ساتھ 2 مرتبہ حملہ کرتے ہیں مگر وہ اس صف کو نہیں توڑ پاتے، مگر جب تیسری بار حملہ ہوتا ہے تو صف ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب جو ہیں وہ 6 کی ٹولیوں میں بڑھ جائیں، لہٰذا 10 ٹولیاں بن جاتی ہیں، اور رومن لوگوں کا جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو شہید کر دیا تو ہم جنگ کو فتح کر لیں گے۔ لہٰذا 6 صحابہ کرام جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان میں فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت زرار اور رافع بن عمر رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں اس ٹولے کے اوپر کہ رومن لوگوں نے 20 مرتبہ اس ٹولے کے اوپر حملہ کیا کہ وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شہید کر سکیں، مگر ان لوگوں نے ان کی 20 دفعہ حملوں کو ناکام بنا دیا، اور خاص طور پہ فضل بن عباس اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 نوجوان صحابہ تھے جو اس قدر دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ وہ لڑتے جاتے تھے اور اونچی آواز میں کہتے جاتے تھے کہ اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ جاؤ۔ کوئی صحابی ایسے تھے جو کہ زور زور سے میدان جنگ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ جنگ لڑتے لڑتے جب شام ہو جاتی ہے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جماعت واپس آئے گی، اور جب واپسی نہیں ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالد نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، میں حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہاں تک کہ وہ جب میدان جنگ میں پتہ لگانے کے لیے آتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ صرف 10 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں اور 5,000 رومن جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن جب صحابہ کرام کو گنا جاتا ہے تو صرف 20 صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو باقی 30 صحابہ کرام کہاں گئے؟ تو پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاید وہ دشمنوں کا پیچھا کرتے کرتے ان کے پیچھے چلے گئے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گا ان کا پتہ لگانے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ خالد تم دن سارا جنگ لڑتے رہے ہو، تم تھک گئے ہوگے، آرام کرو، کسی اور کو پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آرام تو اب ہم جنت میں جا کے کریں گے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر کی، تو سامنے سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہیں، تو گویا کہ اس وقت 20 صحابہ کرام ایسے تھے کہ اگر 5,000 رومن مارے جا چکے ہیں تو 55,000 کا لشکر اب بھی باقی تھا، اور 20 صحابہ کرام 55,000 کے لشکر کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کبھی مسلمان ایسے بھی ہوا کرتے تھے۔